بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کے اندر اور باہر گرج چمک بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے ایک ہمسایہ ملک ایران نے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کے ساتھ حملہ کر دیا، جس کے بعد سے دنیا ایک نئی عالمی جنگ کے خطرے سے دوچار ہے، کیونکہ اسرائیل کہتا ہے کہ ہم بھی جواب دیں گے۔ دوسری طرف پاکستان میں ایک سیاسی جنگ جو ہے اس کا خطرہ بڑھ رہا ہے، اور ابھی جو ایک نئی نویلی سیاسی حکومت آئی ہے تو اپوزیشن جماعتوں کے ایک اتحاد کی طرف سے تحریک کا سامنا ہے۔ تحریک کا آغاز گزشتہ ہفتے پشین سے ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک طرف جو پاکستان کی حکومت ہے وہ بھی اپوزیشن کے دباؤ کا شکار ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے دباؤ کا شکار ہے، کیونکہ آج جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا جو کہ اپوزیشن نے بلایا تھا، اس میں اپوزیشن نے اتنی ہنگامہ آرائی کی کہ حکومت کو اجلاس ہی ملتوی کرنا پڑ گیا۔ لگتا یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کو ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات چیت کریں نہ کریں، ہم تو ان دونوں سے بات کریں گے۔ تو آج سب سے پہلے ہم حکومت کے ایک سینئر وزیر جناب خواجہ محمد آصف صاحب سے بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپوزیشن کے ایک سینئر رہنما اور سابق وزیر جناب علی محمد خان صاحب سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ۔ خواجہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا رمضان کا جو آخری ہفتہ تھا، تو جو پاکستان میں ایران کے سفیر ہیں انہوں نے ایک افطار ڈنر کیا تھا، اس میں آپ بھی شریک تھے، حکومت کے کچھ اور بھی شخصیات تھیں، اور اپوزیشن کی بھی کچھ شخصیات اس میں شامل تھیں، اور اس میں ایک روایتی ڈنر کے علاوہ ایک ایسا وہاں پہ اسرائیل کے خلاف نیریٹو پیش کیا گیا، بیانیہ پیش کیا گیا جو کہ کافی ان یوزول تھا، اور اس کے عید کے فوراً بعد جو ہے وہ اسرائیل پہ حملہ ہو گیا۔ تو کیا یہ جو اسرائیل پہ حملہ ہے یہ آپ کے لیے غیر متوقع تھا، یا آپ کو پہلے سے توقع تھی کہ اس طرح کا کوئی کام ہونے والا ہے؟ میر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، جو ایرانین سفارت خانے پہ حملہ ہوا دمشق میں، اس کے بعد یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ایران جو ہے اس پہ ریئیکٹ کرے گا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو پبلک اوپینین اپنا جو ہے اس کو بھی سیٹسفائی کرنے کے لیے ان کا ریئیکشن جو ہے بنتا تھا، سیاسی طور پہ بھی، اور ایک جذباتی جو ان کا سٹینڈ ہے جو سارے مسلمانوں کا ہونا چاہیے، جو افسوس ہے کہ سب کا نہیں ہے، فلسطین کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ ایک مذہبی کیونکہ ریاست ہیں تو اس میں اس چیز کو زیادہ جو ہے امپورٹنس دی جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی ریئیکشن جو ہے ایران کی طرف سے ضرور آئے گا، اور میں میر صاحب سمجھتا ہوں کہ یہ سمبولک ریئیکشن ہے۔ اس میں جس طرح لوگ کہتے ہیں جی کہ اتنا بڑا حملہ ہوا اور تباہی بربادی کوئی نہیں ہوئی، یہ ایک سمبولک ہے کہ یہ ریئیکشن جو ہے ہو سکتا ہے، اور یہ اس کے نتیجے میں کوئی خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ویل میجرڈ تھا یہ بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جب وہاں پہ یہ سارے کے سارے آئے ہیں، میزائلز آئے ہیں، ڈرونز آئے ہیں، سارا جو بھی تھا، میں زیادہ نام شام نہیں جانتا چیزوں کے، ان کو اس کا ریئیکشن میں جو وہ ساری کی ساری جو چیز جو ہے آن ریکارڈ آ گئی ہے کہ کہاں سے اسرائیل کے اندر سے جو ہے ان کی دفاعی تنصیبات کی طرف سے ریئیکشن آئے۔ سو ایک قسم کی میپنگ ہو گئی ہے سارے اسرائیل کی۔ چھوٹا سا ملک ہے، اور کتنے ٹر جاندے اتھی رہنا نہیں، آگے پیچھے رہنا نہیں، وہ ساری کی ساری میپنگ ہو گئی ہے کہ یہ کہاں ان کی دفاعی تنصیبات ہیں، اور کس قسم کے وہاں پہ ویپنز ہیں، کس طرح کون سے ویپنز استعمال کیے گئے، کون سے ویپن، یہ ساری دنیا کو پتہ لگ گیا۔ آج کل تو جو ماحول ہے وہ اس چیز کی جو میپنگ جو ہے وہ ساری دنیا نے کی ہوگی کہ کہاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سائیکولوجیکل ضرور ایک ایفیکٹ جو ہے ایرانی حملے نے کیا ہے، اور مسلم امہ میں اس وقت کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ وہ کھل کے جو اگر کوئی ملک جو ہے فلسطینیوں کے اس کے حق میں سامنے آیا ہے تو وہ ایران ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امیڈیٹ جو ریئیکشن جو ان کا جو ہوا ہے وہ ان کی اپنی سفارت خانے پہ جو حملہ ہوا ہے، اور وہاں پہ فوجی
سینئر فوجی وہاں پہ جو اس کی وجہ سے وہاں پہ جو ان کی شہید ہوئے ہیں، میں سمجھتا اب اگر اس میں اسرائیل کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ہم اس کا جواب دیں گے، تو اگر اسرائیل جواب دیتا ہے تو اسرائیل کو پھر زیادہ نقصان ہوگا؟ زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے باوجود اس بات کے کہ ٹیکنالوجی ان کے پاس بے شمار ہے، اس کے ساتھ جو ہے امریکہ بھی کھڑا ہے، برطانیہ بھی کھڑا ہے، سب یہ اس کے باوجود جو ہے وہ ایک اس قسم کی جو کھلا جنگ جو ہے میں نہیں خیال کہ افورڈ کر سکتے۔ میں ایک لے مین ہوں، کہ مجھے کوئی اتنا ان چیزوں کا علم نہیں ہے، لیکن تھوڑی بہت جو سیاست میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے یہ کہ یہ پھیلے، یہ جنگ کا جو دائرہ جو ہے وہ وسیع ہو اور اس میں دوسرے ممالک بھی آ جائیں۔ لیکن نیتن یاہو نے الیکشن بھی تو لڑنا نا۔ سر سارا رولا الیکشن آتا ہے، اتنے بائیڈن کا بھی رولا الیکشن آتا ہے، ایتھے مودی صاحب کا بھی رولا الیکشن آتا ہے، تو ساری طرف سیاسی جو ہے جو ٹارگٹ ہیں لوگوں کو ان کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے عام انسان کو انسانیت یہ آپ نے کے جو قتل عام ہو رہا ہے۔ بڑی اہم بات کی ہے، لیکن پاکستان میں تو الیکشن ہو گیا ہے، تو یہ جو ایران کا جو حملہ اسرائیل پہ، اس کے بعد جو ہمارے پاکستان کے دفتر خارجہ کا جو ریئیکشن آیا ہے، اس میں ہم نے مذمت تو کر دی ہے، پاکستان's ڈیپ کنسرن اوور دی آن گوئنگ ڈیولپمنٹ ان دی مڈل ایسٹ، اور اس پوری ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہے فارن آفس کی، اسرائیل کا لفظ کہیں پہ استعمال نہیں کیا ہم نے، تو بڑا محتاط ہم نے اس پہ رد عمل دیا ہے۔ میرا خیال ہے میر صاحب، میں نے پڑھی نہیں ہے یہ کمیونیکے جو ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ ایک واقعے کے اوپر کمنٹ کر دیتے ہیں، پھر آٹومیٹکلی اس واقعے میں جو ملوث پارٹیز ہوتی ہیں یا فریقین جو ہوتے ہیں ان کی آٹومیٹکلی کنڈیمنیشن بھی ہو جاتی ہے، کسی کی اگر حمایت کر رہے ہوتے ہیں تو حمایت بھی ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے خواجہ محمد آصف کی گفتگو ہے، وزیر دفاع کی نہیں ہے۔ دیکھیں جی، میری جو سوچ ہے وہ جو میری وزارت ہے وہ مجھے ضرور اس بات کے جو ہے وہ اس کی وجہ سے میں بعض اوقات محتاط ہو کے بولتا ہوں کہ ایک پبلک سٹانس ہے اور دنیا میں جائے گا کہ جی پاکستان کے وزیر دفاع نے یہ کہا، لیکن میری فلسطین کے کاز سے جو وابستگی ہے اٹ گوز بیک وین آئی واز اے ٹین ایجر، جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا، 67 کی جب لڑائی ہوئی ہے تو میں اس وقت جو ہے کو 18 سال کا تھا، 18 کا 67 کی وار، اور 1967 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی اس میں بھی پاکستان نے اپنی ایئر فورس بھیجی عربوں کی مدد کے لیے، پھر 1973 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی اس میں اگین پاکستان نے اپنی ایئر فورس بھیجی، لیکن اب آپ نہیں سمجھتے کہ ہم بڑے محتاط ہو چکے ہیں اس میں میری اس کی وجہ ہے، میں پھر میرا جو پورٹ فولیو ہے وہ معنی ہو جائے گا اس میں۔ اس وقت ساری دنیا نے، ساری مسلم دنیا، میں مسلم امہ کی بات کر رہا ہوں، وہ کھل کے جو ہے مصر کی بھی حمایت کی، فلسطین کی بھی حمایت کی، شام کی بھی حمایت کی، جارڈن کی بھی حمایت کی، یہ سارے ملک جو اسرائیل کے بارڈر پہ ان سب کی حمایت کی، 73 کی جنگ میں بھی کی۔ لیکن اب امہ جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے، امہ میں وہ کمٹمنٹ نہیں ہے، جو کمٹمنٹ جو ہے غزہ میں بچے سے لے کے بوڑھے تک جو ہے، جو جس میں اسماعیل ہنیہ جو ہے اپنے بچے، اپنے پوتے، اپنا خاندان کے 65 افراد قربان کر دیتا ہے، وہ اس کمٹمنٹ کا اشر شیر بھی نہیں ہے باقی کسی میں۔ اگر کل فلسطین آزاد ہوتا ہے تو اس میں مسلم امہ کا جو ہے شیر جو ہے وہ گزارے والا ہی شیر ہوگا۔ یہ فلسطین جو ہے جو جنگ لڑ رہے ہیں، مجھے ایمان ہے میرا اللہ کی ذات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ان کو مایوس نہیں کرے گا، ان کی قربانیاں قبول کرے گا اور ان کو آزادی میں ضرور ملے گی، ضرور ملے گی، میرا ایمان ہے اس بات۔ اب یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی پاکستان پہ دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے؟ کیونکہ کچھ سال پہلے تک تو بڑا دباؤ تھا اور کچھ اہم شخصیات جو ہیں وہ ہمیں بلا کے بند کمروں میں کہا کرتی تھی جی آپ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کے لیے ڈیبیٹ شروع کریں۔ اس سے پہلے مشرف کے دور میں تو کھلم کھلا یہ کام چل رہا تھا، تو کیا ابھی بھی کوئی ایسا دباؤ ہے پاکستان؟ نہیں، ابھی کوئی نہیں ہے، میں پاکستان پہ کتھت کوئی دباؤ نہیں ہے، ہمارا بڑا کلیئر سٹینڈ ہے، پرو پیلسٹینین ہمارا سٹینڈ ہے، غزہ کے اوپر بھی ہمارا سٹینڈ ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس کے اوپر کتھت طور پہ کوئی ابہام نہیں ہے۔ لیکن جو آپ بات کریں تسلیم کرنے والی،
آپ دیکھیں یہ بات جو ہے نا اس کا ڈائریکٹلی تعلق جو ہے نا وہ ہماری آزادی کے ساتھ ہے، 1947 کے ساتھ ہے. جو قائد اعظم نے اسٹیٹمنٹس دیں اس کے بعد جو ہم نے سٹینڈ لیا. میں ایک آپ مختصراً کوئی 30 سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ٹیونس گیا. میں ٹیونس کے پریزیڈنٹ کو ملا، ان کی کوئی 92-93 سال عمر تھی. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پاکستانی پاسپورٹ جو ہے نا مجھے دیا جب ٹیونس کی آزادی کی جنگ میں تھی. تو میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا جس کے اوپر میں ٹریول کرتا تھا، اقوام متحدہ جانا، فلانی جگہ جانا، کاز کے لیے. میں نے کہا آپ کو کس نے پاکستانی پاسپورٹ؟ کہتا حکومت نے دیا، لیکن ہمارے ساتھ رابطے میں سر ظفر اللہ تھے جو اس وقت وزیر خارجہ تھے. پھر اسی نے مجھے کہا کہ موراکو جو ہے اس کی لیڈرشپ کو بھی پاکستانی پاسپورٹ دیا گیا، الجزائر کی لیڈرشپ کو بھی پاسپورٹ دیا گیا. تو یہ جتنی آزادی کی جنگیں تھیں، چاہے وہ تیونس میں تھی یا الجزائر میں تھی یا موراکو میں تھی یا فلسطین میں تھی، تو اس کی حمایت جس طرح پاکستان نے اس لیے کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جس نام پہ بنا ہوا ہے وہ نام جو ہے اس چیز کو لازم قرار دیتا ہے کہ پاکستان اس نام کے ساتھ جس چیز کا ناطہ ہو اس کی حمایت کرے. اچھا، اب ایران کے صدر ابراہیم رئیسی صاحب 22 اپریل کو پاکستان آئیں گے، تو یہ خیر دورہ تو خیر پہلے سے سکیجولڈ ہے، لیکن ان کے پاکستان آنے سے ہمارا کوئی اور دوست ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟ میر صاحب، میں حقیقت پسندانہ آپ کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ آپ کو دوں گا. ہمارا جغرافیہ جو ہے نا وہ سارے کا سارا ہوسٹائل ہوا ہے. انڈیا ہے، افغانستان جو ہے ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہا ہے، ہماری ادھر ٹیررسٹ کے سارے بیسز ادھر ہیں، وہی ان کو لیس لوس کر کے کپڑے شپڑے پہنا کے یہاں پہ بھیج دیتا ہے. اس کے بعد ایران کے ساتھ ہمارا وہ واقعہ ہوا، لیکن وہ فوری طور پہ جو ہے اس کی کوئی مرمت شرمت جو ہے نا اس واقعے کی کوئی ریپیئر جو ہے فوری طور پہ ہو گئی. ہمارا ایران کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے، بہت بڑا، ہزاروں سال کا تعلق ہے. برِ صغیر کی میں بات کر رہا ہوں جس میں پاکستان جو ہے وہ ڈائریکٹ ہمسایہ ہے. وی کانٹ افورڈ ٹو میک ایوری نیبر آف آرز ہوسٹائل ٹو آر ایگزسٹنس. یہ غلط بات ہے اور ایرانی چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری جو آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے ان کا ایک جذباتی رشتہ ہے، مسلکی رشتہ ہے ایران کے ساتھ جو ہے. تو 30-40% ہماری آبادی جو ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، ان کا ایک مسلکی رشتہ بھی ہے ان کے ساتھ. تو یہ میرا نہیں خیال. اور ایرانیوں کا اقبال لاہوری کے ساتھ رشتہ ہے. بالکل علامہ اقبال، بالکل اقبال لاہوری سے ہونا سیالکوٹ ہی چاہیے گا. میں بڑا ملیٹنٹ قسم کا سیالکوٹ ہی ہے. تو یہ امیر صاحب میں تاجکستان گیا تو مجھے ان کے پریزیڈنٹ کہنے لگے کہ میں نے فارسی کی بات کی. میں نے کہا آپ کی فارسی جو ہے نا وہ زیادہ آسانی سے سمجھ آتی ہے. وہ کہنے لگے ایران کی فارسی صحیح نہیں، فارسی ہماری فارسی صحیح ہے. اقبال لاہوری نے ساری فارسی جو اپنا کلام جو ہے نا وہ صحیح اس فارسی میں کیا جو تاجکستان میں بولی جاتی ہے. ان میں عربی اور ترکی کا جو ہے مکس ہو گیا ہوا ہے. میں نے ویریفائی کرنے کے لیے میں نے جواز ظریف سے پوچھا کہ یہ بات صحیح، جو کہ ایران کے وزیر خارجہ، وہ کہتا ہے بالکل صحیح کہتے ہیں. ہماری جو ہے نا وہ لینگویج جو ہے اس میں دوسری لینگویجز کا خاصا مکسچر آ گیا ہوا ہے. اس میں آذری زبان کا بھی ہے، دوسری زبانوں کا بھی ہے. تاجکستان میں جو ہے وہ صحیح جینون، اور تاجکستان میں بھی علامہ اقبال بڑا پاپولر. اچھا، اب یہ بتائیں کہ ابھی ادھر وہاں پہ مزار ہے ان کا شاہ ہمدان کا، جنہوں نے کشمیریوں کو مسلمان کیا. 35 سال وہ رہے کشمیر کے اندر. پھر ان کا مزار میں اور میاں نواز شریف اس مزار پہ حاضری میر شاہ ہمدان. اچھا قائد صاحب، ابھی آپ کی حکومت کو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، لیکن ابھی 3-4 دن پہلے آپ کی حکومت کے خلاف ایک بہت بڑا الائنس بن گیا اپوزیشن پارٹیوں کا، اور اس نے ایک تحریک کا اعلان کر دیا. تو کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ نئی نویلی حکومت ہے اور انہوں پی گئے نے؟ ہاں، انہوں پی گئے نے. صاحب یہ ایسے کوئی نہیں، یہ سیاست کا حصہ ہے. ہم خود اتحاد بناتے رہے ہیں حکومتوں کے خلاف جو ہے. میں جب سے آنکھ کھولی نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ پہلے آپ کے ساتھ تھے، محمود خان اچکزئی آپ کے اتحادی تھے. مجھے یاد ہے لاہور میں انہوں نے جلسہ کیا تھا، مینار پاکستان کے سائے تلے بہت زبردست تقریر کی. اختر مینگل صاحب پہلے آپ کے ساتھ، یہ سارے کے سارے اب دوسری طرف چلے گئے اور اتنی جلدی چلے گئے.
اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ پیورلی سیاسی ہے, کوئی نظریاتی وجہ نہیں ہے. جنگ جو ہے وہ اقتدار میں حصے کی ہے, اور 2 مہینے 3 مہینے پرانی بات ہے نا, اکتوبر نومبر میں انٹرم گورنمنٹ آئی ہے نا, تو اس میں یہ سارے کے سارے دوست جو تھے یہ ہمارے ساتھ تھے. مینگل صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, مولانا بھی ہمارے ساتھ تھے, اشک صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. جو بھی اتحاد تھا ہمارا کولیشن گورنمنٹ میں, اس میں سب لوگ ہی شامل تھے. اور کوئی یہ نہیں ہے تو خطرہ نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ نہیں, خطرہ تو نہیں نظر آ رہا؟ نہیں, وہ کیا کہتے ہیں یہ کہ جدائی تو کوئی بات نہیں, وہ فیض کا ایک نظم ہے اس میں جو ہے, تو یہ رات بعد کی جو بڑا مشہور ہے, تو یہ ٹھیک ہو جائے گا معاملات. کوشش بہت کی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے, مولانا فضل الرحمان کو منا لیا جائے. ان کے پاس نواز شریف صاحب خود بھی گئے اور بھی لوگ گئے, لیکن وہ منانے میں آپ کامیاب نہیں ہوئے. اچھا, انہوں نے اب علیحدہ سے ایک ڈیٹ دے دیا ہے, وہ 24 اپریل سے شروع کر رہے ہیں اپنی تحریک. اور جو اشک صاحب ہیں اور پی ٹی آئی ہے وہ ایک علیحدہ سے تحریک چلا رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کسی مرحلے پہ اکٹھے بھی ہو جائیں دونوں. ہاں, یہاں پاسبلٹی ہے, میں آپ سے اتفاق کروں گا. لیکن میر صاحب, اگر ہم کوئی اکنامک سچویشن کو انڈر کنٹرول لے آتے ہیں جو 2 4 5 مہینے میں, یا کم از کم آثار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, تو سیاسی محاذ پہ ہمیں کوئی انشاءاللہ تعالی خطرہ نہیں ہوگا. میں کوئی لمبے چوڑے دعوے نہیں کرنا چاہتا. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ اس وقت عام آدمی جو ہے نا, ہی از مور کنسرنڈ اباؤٹ اس کا روزمرہ کی جو زندگی جو ہے اس کے اندر جو مشکلات ہیں وہ ان کا حل مانگتا ہے. باقی ہم بھی اسی برادری میں یا اسی مولڈ میں ہیں جس مولڈ میں باقی پارٹیاں ہیں. کوئی نیا سودا کوئی بھی نہیں بیچ رہا, نیا سودا کوئی بھی نہیں بیچ رہا. ان کو انگیج کرنے کی, اس لیے کہ ایک طرف وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان میں انڈیا کی سازشیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں اور ٹارگٹ کلنگ پھر ایک ہو گئی ہے. اگر ہمارے پاس محسن نقوی صاحب کا کوئی کلپ ہے تو ذرا سنوا دیں. سربجیت سنگھ کو 2013 میں قتل کیا گیا تھا لاہور سینٹرل جیل میں. ایک قیدی تھا عامر تانبا. تو کل عامر تانبا کو لاہور میں شام میں اس کے گھر میں فائرنگ کر کے شارٹ طور پر جو ہے زخمی کیا گیا اور پھر اس کو اٹھا کے لے گئے. اس واقعے سے میں بارے میں بتانا کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انڈیا نے یہ واقعہ کرایا, کیا اس کے کوئی شواہد ملے ہیں؟ اس سے پہلے بھی جو 2 4 واقعات ہوئے ہیں اس میں انڈین ڈائریکٹلی انوالو تھا پاکستان کے اندر کلنگز میں. پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, لیکن ابھی تک ان کا شک وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو عامر تانبا جس نے جیل میں, جس پہ الزام تھا کہ اس نے انڈین جاسوس سربجیت سنگھ کو قتل کر دیا تھا جیل میں, تو وہ رہا ہوا ہے, تو رہائی کے بعد اس کو اس کے گھر میں گھس کے قتل کر دیا گیا. اور وزیر داخلہ صاحب کنفرم کر رہے ہیں کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ہو سکتا ہے. تو انڈیا جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی بلوچستان میں بھی سرگرم عمل ہے, اور خیبر پختونخوا میں بھی سرگرم عمل ہے, اب لاہور میں بھی. دیکھیں میر صاحب, آپ نے 2 3 جگہ کا نام لیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پختونخوا میں بھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں انڈائریکٹلی جو ہے انڈیا ہو سکتا ہے. ٹی ٹی پی کے جو دہشت گردی ہے اس میں ماضی میں بھی ان کے ساتھ ان کا رشتے ناطے رہے ہیں, اور ہم نے پبلک کا ایویڈنس بھی پیش کی ہوئی ہے, اس کی آپ کے پروگراموں میں پیش کی ہوئی ہے. یہ پرانی بات ہے, 12 13 14 15 2012 13 14 15 16 کی بات ہے. تو ان کے رشتے ناطے تو ہیں ان کا انڈیا کے, افغانستان کے ساتھ بھی اور ہمارے ملک کے اندر بھی. اور ان کی دہشت گردی جو ہے وہ کینیڈا تک پھیل گئی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈا میں انہوں نے ایک سکھ لیڈر کو جو ہے وہاں پہ مرڈر کیا. اسی طرح ان کی دہشت گردی جو ہے وہ تو کھلم کھلا دیکھیں نا, راجناتھ نے تو اون بھی کر لیا. راجناتھ نے اون کر لیا. اور راجناتھ صاحب آپ جانے دیں, مودی کو دیکھ لیں آپ, مودی نے ہزاروں بندوں کو, مسلمانوں کو وہاں پہ قتل کیا گجرات میں, تو سرٹیفکیٹ ہے اس کے پاس جو ہے قتل عام کا. تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام انڈیا, کہ انڈیا جو ہے وہ نہیں, وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ تجارت کرنی ہے. جی دیکھیں, میں وہ ایک ویو ہے, میں اس میں زیادہ کنکلوسیو بات جو ہے نہیں کر سکتا. سیاسی جو ہے اپنی لمیٹیشنز ہیں,
لیکن جو تجارتی تعلقات جو ہیں وہ اسی صورت میں بحال ہو سکتے ہیں کہ کوئی کہیں نہ کہیں جو ہے اکاموڈیشن جو ہے ہمیں کشمیر کے اوپر جو ہے وہ ملے. اور وہ اس ماحول میں جب وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں اس قسم کا کوئی انیشیٹو نہ وہ لیں گے نہ ہم لیں گے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بے سود ہے بات. پچھلا جو الیکشن تھا 2019 میں, اس وقت بھی ہمیں لوگ کہتے تھے, بڑے پاکستان کے ذمہ دار لوگ, کہ بھائی الیکشن ہو جائے, مودی الیکٹ ہو جائے, اس کے بعد بڑا بریک تھرو ہونا ہے انڈیا پاکستان ریلیشنز میں. ابھی پھر وہی والی باتیں ہم سن رہے ہیں. دیکھیں میر صاحب اس وقت جو مجھے علم ہے, میں کوئی 100% کنفرم نہیں کر سکتا کہ کچھ لوگ ہمارے جو ریجن کے لوگ ہیں, دوسرے ممالک جو ہیں, سعودی عرب اور بھی ہیں, مجھے اس کا تو دوسرے لوگ جو ہیں, یہ میں ایک قسم کا ڈائریکٹ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ٹینشن جو ہے وہ ایز ہو انڈیا کے ساتھ جو ہے. لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا ایک جذباتی ایشو ہے, کشمیر کا ایشو جو ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی رول ہو سکتا ہے پلے کریں. ان کا ان ممالک کا انڈیا کے ساتھ جو تعلق ہے, جو لیوریج ہے ان کا جو ہے وہ بڑا سبسٹینشیل ہے, وہ پلے کریں. لیکن اس وقت تو قطعی طور پہ کوئی مجھے آثار نظر نہیں آتے. الیکشن کے بعد جس طرح میں نے کہا ہے کیونکہ آثار اس قسم کے نظر آئے تو اس کے بعد ہی نظر آ سکتے ہیں. اس وقت تو بالکل ایبسلیوٹلی زیرو پاسبلٹی ہے. بہت بہت شکریہ خواجہ محمد آصف صاحب. ہمارے سے ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما سے, اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ جو ایران کا اسرائیل پہ حملہ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب علی محمد خان صاحب. اور آپ جانتے ہیں, یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں کہ جی پاکستان پہ کوئی دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے, تو یہ علی محمد خان صاحب تھے جنہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے بہت ہی کیٹیگوریکلی اس بات کی تردید کی تھی کہ پاکستان کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا. اب علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن میں ہیں, اگین قومی اسمبلی کے رکن ہیں. آج قومی اسمبلی میں کافی ہنگامہ رائی بھی ہوئی ہے, تو ان سے بات کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ایران نے اسرائیل پہ حملہ کیا ہے, تو کیا آپ کو توقع تھی کہ ایران کی طرف سے اسرائیل کے خلاف اتنا سخت ریاکشن دکھایا جائے گا, یا آپ کے لیے یہ غیر متوقع تھا؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. اس ریاکشن کی اس طرح توقع تو نہیں تھی, لیکن ایکسپیکٹیشن تھی کہ اسلامی دنیا میں سے اگر کوئی ایکشن لے گا تو مے بی ایران. اور یہ تو ایران ہے, ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, بھائی ہے, ہمسایہ ہے. میں کہتا ہوں ہمارا بدترین دشمن بھی فلسطین کے حق میں کھڑا ہو, اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو, ہم اس کو سپورٹ کریں, کرنا چاہیے. اور آج کا دن مجھے افسوس ہوا کہ اسمبلی میں حکومت کی طرف سے کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا, ورنہ میرا ارادہ تھا کہ میں کھڑے ہو کے ریکویسٹ کرتا کہ اس پہ آپ ایک اسپیشل دن رکھیں. آج کا دن تو ایسا تھا کہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے عید کے دنوں میں انہوں نے نہیں چھوڑا, اور عید کے دنوں میں بچوں کو مارا ہے, انہوں نے عید کے دن بمباری کی ہے اسرائیل نے غازہ پہ, اور بہت اہم ایشو ہے. اس پہ تو قومی اسمبلی میں اسپیشل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. یہ کس چکر میں ہمارے لوگ پڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے ان ساری چیزوں کو پوچھے گا. یہ اسمبلی رہ جائے گی, یہ وزارتیں بھی چلی جائیں گی, ہماری آئی چلے گئی, کیا ہوا؟ علی محمد آج بھی ادھر ہی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اصل میں پھر اللہ پوچھے گا ہم سے ایک دن کہ جب مسلمانوں پہ بمباریاں ہو رہی تھیں, اور جب میرے قبلہ اول کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا, اور جو آواز اٹھاتا تھا اس کو تو آپ نے زندان میں ڈال دیا. میں یقین کریں, میں اس لیے نہیں کہ میں تحریک انصاف میں عمران خان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, لیکن خان صاحب میں کم از کم ایک چیز یہ تھی کہ وہ اسٹینڈ مضبوط, جب وہ بات کرتے تھے اسرائیل کے خلاف, لوگ سنتے ہیں اس کو, کیا اسلامک نیوکلیر اسٹیٹ ہے, دنیا کی واحد, اس کا وزیر اعظم جب اسرائیل کے خلاف وہ بالکل سینہ تان کے بات کرتا ہے تو لوگ سنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج بھی شہباز شریف صاحب بات کریں, قوم ان کو سپورٹ کرے گی اسرائیل کے خلاف, لیکن جو بات کریں. ہمارے دفتر خارجہ کا جو ریاکشن آیا ہے ایران کے حملے کے بعد میرے سامنے ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں دفتر خارجہ ہمارا ہمیشہ ہومیوپیتھک رہتا ہے لیکن میرے لیے دفتر خارجہ سے اہم قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. ہاں,
جس دفتر خارجہ سے بیانات ریلیز ہوتے ہیں اس میں جو تصویر پیچھے لگی ہے وہ بابا قوم کی ہے، وہی محمد علی جس کو دنیا نے قائد اعظم کا جب لقب دیا تو ایسے نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، غلام رسول تھے، جو 16-17 سال کی عمر میں جا کے لنکنز ان میں اس لیے شامل ہو رہا ہے، داخل ہو رہا ہے. اور بھی تھے نا، گریز ان تھا جدھر سے اس نے گاندھی جی نے کیا تھا، یا انر ٹیمپل مڈل ٹیمپل تھے بیرسٹری کے لیے. کیوں انہوں نے ان لنکنز ان کا انتخاب کیا قائد نے؟ کیونکہ اس کے اوپر گریٹسٹ لا گیور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا. یہ 16-17 سال کی عمر میں 18 سال، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خدائی ان کو دین تھی اس آدمی کو جس سے اللہ نے بڑا کام لینا تھا. جب قائد نے یہ فرمایا کہ اسرائیل از دا illegitimate child of ویسٹ، یورپ کی ناجائز اولاد ہے اور ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، وہ دن آج کا دن انشاءاللہ قائد جب تک دنیا قائم ہے پاکستان قائم رہے گا. اور ہماری پالیسی قائد کی پالیسی ہے، کبھی اسرائیل کو ہم نے نہ تسلیم کرنا ہے. اور دوسری یہ چیز بھی کہ جو پاکستان میں اسرائیل کے کچھ ہواری بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ عرصے بعد ہمارا بیرومیٹر چیک کرتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے. ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جب تک علی محمد یا محمد میر یا ہمارے جیسے کچھ چند بھی ہیں، جب تک ہم ہیں، اسرائیل کی بات نہ ہی کرو تو بہتر ہے. اچھا، اب اگر اسرائیل کہتا ہے جی ہم ایران کو جواب دیں گے، اگر اسرائیل ایران پہ ایک اٹیک کرتا ہے تو پاکستان کو کیا پوزیشن لینی چاہیے؟ اسرائیل کے خلاف اپنے برادر اسلامی ملک کو سپورٹ کرنا چاہیے، فلسطینیوں کے حق میں بات کرنی چاہیے. امت مسلمہ میں ہمارا ایک لیڈ رول ہے، ہمیں وہ رول اپنانا چاہیے. ہمیں OIC کی، بے شک OIC میں جان نہیں ہے، ہمیں اس میں کردار اپنا ادا کرنا چاہیے. ہمارے فارن منسٹر صاحب کو OIC کے ملکوں کے دورے کرنے چاہیے. وزیر اعظم پاکستان کو OIC کے پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. ان کو تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں سے رابطہ کرنا چاہیے. دیکھیں، ہم تو یہ تو صرف ہم مختلف ممالک میں تقسیم ہیں، ہمارا جسد تو ایک ہے نا، ہم تو ایک بدن کے حصے ہیں. جو صحیح بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری بات تو نہیں ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ تمام امت مسلمہ کی مثال ایک بدن کی طرح ہے. بدن کے ایک حصے کو جب تکلیف پہنچتی ہے، پورے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے. تبھی تو جب غازہ میں مسلمان بچے شہید ہوتے ہیں، ہمارے ادھر پشاور میں یا اسلام آباد یا کراچی یا سندھ میں یا بلوچستان میں یا پنجاب میں لوگوں کے دل دکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم ایک بدن کا حصہ ہیں. ان کا ہم پہ حق نہیں ہے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کچھ دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے حکومت کے خلاف ایک تحریک شروع کر دیا ہے. پشین میں جلسہ ہو گیا، آنے والے دنوں میں مزید جلسے ہونے والے ہیں. مقصد کیا ہے اس تحریک کا؟ آپ نے حکومت گرانی ہے، نیا الیکشن کروانا ہے، یا کوئی صرف پریشر ڈالنا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے؟ دو چیزیں ہیں. ویسے وی فار وکٹری بھی ہوتی ہے، انشاءاللہ یہ ہوگی. عمران خان صاحب کی تمام اسیران کی رہائی، اور دوسرا ہمارے مینڈیٹ کی واپسی. اگر ہم نے اس ملک کو جمہوریت پہ چلانا ہے، عوام نے جدھر ووٹ ڈالا ہے ان کو آپ موقع دیں، ان کو ان کا حق دیں، ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. جس جگہ عوام نے ووٹ ڈالا ہے ادھر ان کا حق ملے. عمران خان صاحب کو جو ہے 2/3 سے زیادہ اکثریت کے ساتھ جو ہے لوگوں نے کامیاب کیا ہے. یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے. میں نے 2 دفعہ کور کمیٹی میں مشورہ دیا ہے، اور آج کل میں دوبارہ ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ فیصلہ کن اقدام لینا ہوگا کہ 184(3) میں جا کے ہمیں سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں پٹیشن ڈال دینی چاہیے کہ سپریم کورٹ اس کا سو موٹو نوٹس لے اس الیکشن پہ جو دھاندلی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محترم چیف جسٹس صاحب نے جب وہ ایک تاریخ ساز ہیئرنگ ہوئی جو شام کو، رات کو عدالتیں ایک بار پھر کھلی تھیں، اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے جو الیکشن ہے 8 فروری والا. میرا ان سے سوال یہ بساد احترام کہ پتھر پہ لکیر تو آپ نے ڈال دی اور الیکشن آپ نے کرا دیا، کیا صرف الیکشن کرانا کافی ہے یا اس کا صاف شفاف ہونا بھی ضروری ہے؟ اگر صاف شفاف ہونا اس کی آئینی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ تو ابیوز ہوئی ہے، صاف شفاف تو نہیں ہوا. تو آپ 184(3) کے تحت توقع کر رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب از خود نوٹس لیں؟ میرے خیال میں ان کو لینا چاہیے. آپ کیوں نہیں درخواست ڈال دیتے؟ کیونکہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں نے پارٹی کو مشورہ دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں اب جانا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت ملک کے سب سے بڑے اس سیٹ پہ ہیں جس نے اس آئین کی حفاظت کرنی ہے. اور آئین میں آرٹیکل 2A ہے جو آبجیکٹیو ریزولوشن پرنسپل ہے. پہلے تو انہوں نے اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 جج ہیں ان کو تحفظ دینا ہے. جب ججی تحفظ مانگ رہے ہوں تو چیف جسٹس کہاں آپ کو انصاف دے گا؟ دیکھیں، قاضی صاحب پہ یہ ایک اور بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ جو وہی آرٹیکل 2A ہے جس میں کلیئرلی لکھا ہے، دیکھیں آبجیکٹیو ریزولوشن کا فرق کیا ہے قرارداد مقاصد، کہ وہ ہر آئین کا حصہ رہا ہے. آپ تو آئین کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری شیل بی انشورڈ، آئینی ذمہ داری ہے. آئین کے شروع میں لکھا ہے
اب یہ جو کچھ ہوا ہے ان جج صاحبان کے ساتھ، کیا یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ نہیں تھا یا نہیں؟ کہ جن لوگوں سے لوگوں نے انصاف لینا ہے، اگر ایک شخص یہ سوچ کے اب عدالت میں جائے گا کہ جس سے میں انصاف لے رہا ہوں وہ خود بھی جو ہے وہ پریشر میں ہے یا اس کو خود انصاف چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ قاضی صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے، پچھلی ہیئرنگ میں اتفاق سے تھا، اس میں انہوں نے یہ اندیا دیا تھا کہ شاید وہ فل کورٹ بنانے لگے ہیں اس پہ، اگر وہ بنا لیتے ہیں اس پہ فل بینچ بٹھا دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کام ہوگا۔ اب آپ نے یقیناً یہ عید کی چھٹیوں میں یہ سنا ہوگا جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلی عید یعنی کہ بقر عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ جو چھوٹی عید گزری ہے، اس سے پہلے تحریک انصاف کے جو کچھ وکلا صاحبان ہیں وہ دعوے کر رہے تھے کہ بس یہ عید الفطر سے پہلے خان صاحب رہا ہو جائیں گے، تو یہ چھوٹی عید تو گزر گئی، اب بڑی عید کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ اب چھوٹی عید کے بعد بڑی عید کی بات کی جا رہی ہے، تو کیا کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ یہ اس پہ علی محمد خان صاحب سے بات کریں گے وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں ہمارے مہمان ہیں جناب علی محمد خان صاحب۔ علی محمد خان صاحب، یہ جو چھوٹی عید گزری ہے، اس سے پہلے ہمارے کچھ جو وکیل دوست ہیں جو خان صاحب کے مقدمات لڑ رہے ہیں، تو وہ ایسے مکل رائے کہتے تھے عید سے پہلے عمران خان رہا ہو جائیں گے، تو ہم مسکرا کے ان کی بات سن لیتے تھے۔ تو عید سے پہلے تو خان صاحب رہا نہیں ہوئے، اب انہوں نے سرگوشیاں شروع کر دی ہیں، بڑی عید سے پہلے خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں سیاست میں اسپیکولیشن نہیں کرنی چاہیے، یا آپ تجزیہ دیں یا آپ خبر پہ بات کریں۔ تو میرے سے جب ہائی کورٹ اسلام آباد میں ان کے کیس چل رہے تھے، 1-2 دفعہ صحافیوں نے پوچھا، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی عید سے پہلے یا 25 رمضان کو ان کی رہائی ہوگی تو اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ میں ڈیٹس نہیں دیا کرتا کیونکہ میں وہ بات کرتا ہوں جو میرے پاس انفارمیشن ہو، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کیسز میں ان کے گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے، دیکھیں ان کے کیسز میں جان نہیں ہے، جو توشہ خانے کا جو ہے اس میں جو ان کی بیل جو ہے اپنا سزا معطل ہوئی ہے ان کی بھی اور بی بی صاحبہ کی بھی، اور جو سائفر والا ہے، سائفر میں بڑے زبردست کامنٹس آئے تھے ایک محترم جج صاحب کے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہاتھی تو نکل گئے، اب اس کی دم بھی مطلب اس کو بھی نکالیں، مطلب کہ کیس فارغ ہے۔ تو اگر کیس کی بنیاد پہ آپ دیکھتے ہیں تو خان صاحب کو بڑی عید سے پہلے نکلنا چاہیے۔ 195 باقی کیس بھی تو ہیں، 195، یہ تو آپ 4-5 کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایز اے پولیٹیکل ورکر اب میں بات کروں گا، ہاں، اور وہ یہ ہے کہ جو مقصد تھا خان صاحب کو جیل میں رکھ کے 8 فروری تک وہ حاصل کیا جا چکا ہے۔ اب ایک دن جو وہ رکھ رہے ہیں، جو لوگ اندر رکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے، ان کی ریپوٹیشن کے لیے، موجودہ حکومت کی سیاسی جو ان کی کرنسی ہے اس کے لیے، کسی چیز کے لیے ان کو فائدہ نہیں۔ آپ کے خیال میں اس حکومت کو اپنی سیاسی ساکھ کی کتنی پرواہ ہے؟ دیکھیں اس کی تو چلو جن کی کیا ان کی سیاسی ساکھ ہونی ہے، کیونکہ اس وقت تو لگ ہی نہیں رہا۔ میں تو 2-3 دنوں سے جب سے بھی یہ جو حکومت، جب بھی آپ اسمبلی میں جاتے ہیں وہ فیل ہی نہیں ہوتی کہ کوئی حکومت موجود ہے۔ آج اتنی گھمارائی ہوئی اور اجلاس ہی ملتوی ہو گئے۔ دیکھیں وہ حکومت جو اپنا وزیر داخلہ نہ لگا سکے، وہ حکومت جو اپنا وزیر خزانہ نہ لگا سکے، پاکستان کی سیاست کیا پچھلے 40 سال میں بی بی صاحبہ کی اس دور سے آگے بڑھ پائی ہے ایک قدم، جب ان کو ایک وزیر خارجہ دیا گیا؟ آپ بھی تو کبھی حفیظ شیخ کو لے کے آتے تھے، کبھی شوکت ترین کو لے کے آتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں سب کو سیکھنا چاہیے، سب کو آگے بڑھنا چاہیے، سیاستدانوں کو کچھ مسائل پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، لیکن جو بلاول صاحب نے بات کی ہے ان کی بات میں وزن تب ہوگا جب عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے گا، کیونکہ پولیٹیکل کیسز ہیں، تمام اسیران کو باہر نکالا جائے گا۔ میں نے اس عید پہ میں ملا ہوں، جو اسیران ہیں ان کی فیملیز کو بڑی تکلیف ہے، جو اس میں کچھ جن کے ملٹری ٹرائل چل رہے ہیں ان کی بھی بیچاروں کی فیملیز کو تکلیف، سارے محب وطن پاکستانی ہیں، جس سے کوئی غلطی بھی ہوگی ہے۔ دیکھیں ریاست جو ہے ماں کی طرح ہوتی ہے، ماں تنبیہ بھی کرتی ہے اور ماں اصلاح بھی کرتی ہے، ماں موقع بھی دیتی ہے۔ تو یہ جو بچے ہیں یہ قوم کے بچے ہیں، یہ کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے، ان کو موقع دینا چاہیے، آئیں وہ ملک میں اپنا کردار ادا کریں، ان کو ریلیف دیا جائے اور ملک 9 مئی سے آگے جائے۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن بلاول صاحب کا ذکر کیا آپ نے، تو انہوں نے آج اپنے بیان میں ایک اور بھی اشارہ دیا ہے، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج بھی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو پی این اے پارٹ 2 لے کر آنا چاہتے ہیں، اور اب وہ سازش پکا رہے ہیں کہ وہ ڈانڈلی کا ڈھول بجا کے ایک بار پھر اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کر آنا چاہتے ہیں۔ سیاسی قوتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لے
اور وہ سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کیا کرے تاکہ اس نظام کو کوئی خطرہ نہ آ جائے. تاکہ اس نظام کو کوئی خطرہ نہ آ جائے. تو خطرہ جو ہے اس کا احساس ہے بلاول صاحب کو؟ دیکھیں بلاول مجھے نہیں پتا ان کو آکسفورڈ میں کتنی کوئی اچھی ہسٹری پڑھائی گئی ہے. الحمدللہ مجھے فخر ہے میں پاکستان کی پروڈکشن ہوں, میں میڈ ان پاکستان ہوں. یونیورسٹی آف لنڈن سے بھی وکالت کی ہے لیکن پاکستان کی بھی کی ہے تاکہ مجھے پتہ ہو میرے پاکستان کی بنیاد کیا ہے. تھوڑی سی ہسٹری یہ بھی پڑھ کے دیکھ لیں. PNA-2 کی یہ بات کر رہے ہیں تو ان کی بھی تو عادات نہیں بدلی نا. بھٹو صاحب اگر ویسے بھی کھڑے ہو جاتے وہ جیت جاتے بلا مقابلہ. یہ جو مور لائل دین دا کنگ لوگ آ جاتے ہیں جو بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے خاص حواریین نے کیا کہ ان کو خوش کرنے کے لیے بلا مقابلہ جتا دیا. آج پچھلے دور میں بھٹو صاحب بلا مقابلہ جیتے تھے اور ان کے بہت سارے لوگ بلا مقابلہ جتوائے گئے, لوگ اٹھوائے گئے, لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا. کیا تاریخ بدلی ہے؟ آج آصفہ بی بی آئی ہیں, اگر وہ الیکشن جیت کے آتی پراپر ہم مبارکباد دیتے, ہماری چھوٹی بہن جیسی ہے, خوشی ہوتی کہ بی بی صاحبہ کی بیٹی آئی ہیں, خوشی کی بات ہے. لیکن وہاں ہمارے کینڈیڈیٹ کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا. وہاں آپ بلا مقابلہ جب یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے بلاول صاحب کہ جو PNA-2 بنی تھی کیوں بنی تھی؟ آپ کے نانا مرحوم کے جو بڑے کام تھے ان کو ہم سلوٹ کرتے ہیں. اگر وہ آئین کی بات ہے, نیوکل ٹیکنالوجی پہ کچھ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا یا ختم نبوت پہ انہوں نے مضبوط سٹینڈ لیا تھا, لیکن جو دھاندلی ان کے دور میں ہوئی اس کے ریئیکشن میں PNA-2 بنی تھی. تو کیا بدلا پاکستان میں؟ کیا دھاندلی کی رسم بدلی؟ اور دوسری چیز یہ ہے بلاول صاحب, آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, امریکی ایما پہ سندھ ہاؤس کو ایک عدم اعتماد کے لیے یوز کیا گیا, لوگوں کی ضمیروں کے سودے ہوئے. یہ سارا کچھ جو ہوا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ انڈیجنس ہونا چاہیے, پاکستان کے اندر سے ہونا چاہیے, کیا کوئی ذی شعور شخص اس بات کو مانے گا کہ وہ عدم اعتماد جو تھی وہ اسمبلی کے اندر سے کوئی پروڈکشن تھی؟ جب مجھے پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر کو نہیں پتا تھا کہ عدم اعتماد آ رہی ہے, آپ کے اپنے لیڈرشپ کو نہیں پتا تھا, 7 سمندر پار ڈونلڈ لو کو کیسے پتا تھا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے اور عمران خان کو اتارو؟ تو بلاول صاحب آپ جب بات کریں پوری بات کریں. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو تحریک انصاف کے اندر اختلافی آوازیں آ رہی ہیں, اور پچھلے ہفتے ہمارے شو پہ آئے تھے شہریار آفریدی صاحب, انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کر دی کہ جس سے ایسا تاثر ملا کہ تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جب تک یہ اختلافات ختم نہیں ہوتے تو آپ حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ کچھ ایشوز ایسے ہیں جو پارٹی کے اندر وہ ڈسکس ہوں تو بہتر ہے, اور میرے خیال میں کچھ چیزیں شہریار بھائی نے کی ہیں. پرانے عمران خان صاحب کے بہت ہی پرانے, میرے سے تو سینئر ہیں, ورکر ہیں اور ڈائی ہارڈ ہیں, لائلسٹ ہیں, اپنا امتحان سے گزر کے آئے ہیں, تکلیف صحیح ہے, ان کے گھر نے تکلیف اٹھائی ہے, انہیں اٹھائی ہے, کچھ اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس لیے سوال آپ سے کیا نا کہ انہوں نے آپ کا بھی ذکر کر دیا نا, آپ کا بھی نام لے لیا جی کہ ان کو بھی سائیڈ لائن کیا ہوا ہے. نہیں دیکھیں, پارٹی پہ مختلف مشکل وقت آتے ہیں اور مختلف دور آتے ہیں. اس دور میں کھڑا رہنا اور اپنے لیڈر کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ مضبوط جڑ کے رہنا, یہ بہت بڑا کام ہے جو شہریار صاحب نے, ہم جیسے لوگوں سے اللہ نے لیا ہے. انشاءاللہ اختلافات کوئی نہیں ہے پارٹی میں, تھوڑی بہت چیزیں آتی رہتی ہیں جو شیخ رشید صاحب کہتے تھے ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے, لیکن پارٹی پہ خان صاحب کے لیے, تحریک انصاف کے لیے, ملک کے لیے کوئی بھی اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اگلی عید سے پہلے, یعنی کہ بڑی عید سے پہلے, عید قربان سے پہلے, آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سینٹی شوڈ پریویل آن اے ویری سیریس نوٹ. آج سے 6 مہینے پہلے آپ کے پروگرام میں اسی جگہ ہم نے بات کی تھی اور آپ نے میری ایک ٹویٹ چلوائی تھی. آج اگر اس پہ عمل ہو گیا ہوتا, کوئی آج نہ ہو رہا ہوتا. آپ نے کہا تھا مذاکرات, میں نے یہ بات کی تھی, میرا بڑا لوگوں نے مذاق اڑایا, اپنے دوستوں نے بھی. میں نے یہ بات کی کہ تمام لیڈرشپ اپنی اپنی جماعت کے جو بڑے لیڈر ہیں, ملک کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان ہے, لیکن اپنی اپنی جماعتوں کے جو بڑے لیڈر ہیں ان کے, جیسے ایمل ولی خان ANP کے ہیں, یا سراج صاحب اس وقت اس سے جماعت اسلامی کے تھے, اب تو خیر حافظ صاحب آ گئے ہیں, یا زرداری صاحب ہیں, یا میاں صاحب ہیں, یا اور جتنے بھی لیڈرشپ ہے اپنا MQM کے ہیں, یا جو نیشنلسٹ ہیں. میں نے یہ تجویز دی تھی کہ صدر مملکت 6 مہینے پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ ان کو بلائیں, صدر ہاؤس میں بٹھائیں انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ, اور ایک نقطے پہ کہ آزاد شفاف الیکشن ہو اور آگے کا لائے عمل بھی طے ہو کہ جو بھی جیتے, کوئی قومی حکومت نہیں, جو جیتے وہ حکومت بنائے, باقی اپوزیشن, لیکن ایک نقطے پہ کہ آزاد شفاف الیکشن ہو. ورنہ میں نے 6 مہینے پہلے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی روڈوں پہ ہوگا اور وہ رو رہا ہوگا, چیخ رہا ہوگا, داندلی کر رہا ہوگا. وہی ہوا. کیا عمران خان گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا تھا؟ عمران خان صاحب نے خود
जेल जाने से पहले ये बात की, और पिछले दिनों जो उनका जो बड़ा सख्त एक बयान भी आया था जेल से, जिसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया, उसमें उन्होंने ये भी बात की कि मैं माजी में, उन्होंने एक आर्मी चीफ का जिक्र किया बाजवा साहब का, कि उनके साथ भी बैठा हुकूमत ख़त्म होने के बाद, मैं किसी से भी पाकिस्तान की खातिर बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके मोडालिटीज़ TORs क्या होंगे, क्या कोई ऐसी बात होगी जो इमरान खान साहब के हमारे नज़रिए के ख़िलाफ़ होगी? नहीं, उस पर कोई बात नहीं होगी। जमहूरियत के लिए बात करनी है, मैंडेट की वापसी पे बात करनी है, असीरान को निकालने पे बात करनी है, या आइन पे अमल करने की बात है। जो अभी हमारा पशीन में जलसा हुआ है, वहाँ भी ये हमने बात की है कि आइन पे आप अमल करें। जो एस्टैब्लिशमेंट का रोल है वो उनका रोल है, जो सियासतदानों का रोल है वो उनका रोल है। जब तक हमारा सियासतदान अपना किरदार अदा करता है, कौम उसको सराहती है। जब तक एस्टैब्लिशमेंट अपने रोल में रहती है, लोग उनको सलूट करते हैं। जब लाइंस क्रॉस होती हैं, वहाँ फिर मामला ख़राब होते हैं। आखिरी बात कि पशीन के जलसे में मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं थे और वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी भी हुई, तो जब मौलाना साहब जो हैं वो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, वो एक अलहदा डायरेक्शन में जा रहे हैं, और महमूद खान अचकज़ई साहब, अली मोहम्मद ख़ान साहब, अख्तर मैंगल साहब, ये भी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, ये एक अलहदा डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर हुकूमत जो है वो तो उसको तो फैसिलिटेट किया जा रहा है ना? नहीं, मौलाना साहब धांधली के इशू पे हमारे साथ उनकी गुफ्तगू हुई, हमारी कुछ लीडरशिप के साथ, लेकिन फिर बसत एहतराम, क्योंकि सीनियर आदमी है और मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन सेनेट इलेक्शन में फिर उनके लोगों ने वोट किया हुकूमत को, तो ये चीज़ ऐसी है। बहरहाल अगर वो धांधली पे तहरीक इंसाफ के साथ वो जाना चाहते हैं, तो हम तो उनको पहले ही हमने उनको दावत दी हुई है। और एक चीज़ वैसे हुई है, जो हमारे उनके अंदर एंगेजमेंट हुई है, बात चाहे आगे बढ़े ना बढ़े, एक फ़ायदा हुआ है कि उनके ख़िलाफ़ जो गलत नारेबाजी थी उसको इंशाल्लाह अब रोक मिली है। और दूसरी तरफ हम जैसे लोग, बहरहाल उन्होंने आखिर में उनको मुसलमान मान लिया है, कि हमें भी उन्होंने मुसलमान तस्लीम कर लिया है कि यहूदी एजेंट नहीं है, पाकिस्तानी है, मुसलमान है। तो ये बड़ी अचीवमेंट है, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट। देखिए, मैं सियासत में एक बात, मीर साहब आप मुझे जानते हैं, सियासत में एक दूसरे पे कुफर के फितवे, एक दूसरे को गद्दार कहना कि जनाब ये काफिर हो गया है, ये यहूदी एजेंट हो गया है, ये तो गद्दार वतन है। यार कोई गद्दार वतन नहीं है, सारे पाकिस्तानी है, सिर्फ तर्ज सियासत में फ़र्क है। हमारा खान साहब का नज़रिया कुछ और है, मियाँ साहब का कुछ और होगा, जरदारी साहब का कुछ और होगा। और एक और चीज़ भी, अगर वोट लोगों ने इमरान खान को दिया है तो इमरान खान से डरे मत, वो इस कौम का बेटा है। उसने हमेशा, इमरान खान ने पाकिस्तान का सब्ज़-ए-लारी परचम 1971 से बुलंद किया है, जो बहुत से लोग अभी पैदा भी नहीं हुए थे जो अपने आप को डिसीजन मेकर कहते हैं। इमरान खान तब से ये सब्ज़-ए-लारी परचम बुलंद किया है, और जेल के अंदर भी वो पाकिस्तान जिंदाबाद है, जेल के बाहर भी वो पाकिस्तान जिंदाबाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।